اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم حضرات ناظرین. آج بروز اتوار 24 دسمبر ہے. میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسنیم آپ کی خدمت میں تفہیمات الحکمت چینل سے عرض گزار ہوں. گزارش یہ ہے کہ آج میں قرآن کی روح سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آل محمد کون ہے. کیوں کہ مغالطہ ڈالنے والوں نے بہت سے مغالطے پیدا کر دیے ہیں. اللہ نے تو قرآن مجید میں صاف احکامات دیے ہیں، مگر جن کا خیال ان احکامات کو تسلیم کرنے کا نہ تھا تو انہوں نے مختلف قسم کے مغالطے ڈالنے کی کوشش کی. تو بعض مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، تو اس سے مراد آل محمد سے مراد ہم تمام مسلمان ہیں. تو وہ یہ اس سے آل محمد ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ کے قریبی اہل بیت یا دیگر ائمہ معصومین اہل بیت شامل نہیں، بلکہ تمام مسلمان ہیں، وہ بھی شامل ہیں اور باقی لوگ بھی جتنے مسلمان ہیں ہم سب آل محمد ہیں. تو اس لیے اصحاب بھی آل محمد ہو گئے، ازواج بھی آل محمد. پہلی بات تو یہ ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مسلمان آل محمد ہیں تو پھر وہ اللہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی ازواجک وعلی اصحابک اجمعین کیوں کہتے ہیں علیحدہ. اس سے معلوم ہوا وہ سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمان آل محمد نہیں ہیں. اگر سارے مسلمان آل محمد ہوتے، اصحاب بھی ازواج بھی، جب یہ بات آ چکی تھی کہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، تو آگے پر یہی کہنا تھا کہ وعلی آلک وعلی آلک جمیعا وعلی آلک اجمعین، یوں ہی کہا جاتا. یہ کیوں کہا گیا کہ وعلی ازواجک واصحابک؟ اس سے معلوم ہوا کہ ان کو علم ہے آل وہ ہیں جن کو اہل بیت بھی کہا جاتا ہے اور جو معصوم الخطا ہیں، باقی جو ہیں وہ آل نہیں ہیں. تو اس لیے ان پر علیحدہ پھر درود پڑھتے ہیں، ورنہ تو آل کے آل کا کہنے سے اجماعی طور پر تمام مسلمانوں پر ازواج پر صحابہ پر درود آ جاتا. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ ضد کرتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ آل محمد سے مراد سارے مسلمان ہیں. کیوں؟ وہ اس آیت کے تحت کہتے ہیں جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 50 ہے. اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جب ہم نے، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 50 ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، راستہ دے دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا کہ تم دیکھ رہے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ آل فرعون سے مراد وہ سب فرعون کے قریبی نہ تھے، مگر وہ چونکہ وہ ان کی فوج تھی اور وہ عام لوگ تھے، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو آل فرعون فرمایا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام مسلمان ہی آل محمد ہیں، جس طرح وہ تمام لوگ فرعون کی آل تھے. گزارش یہ ہے، اس آل کا مقصد یہ ہے کہ فرعون کے ساتھ جن کی وجہ سے فرعون ان بنی اسرائیل پر اور پورے ملک مصر پر حکومت کر رہا تھا، وہ آل فرعون تھے، اس کے قریبی تھے اور اس کے عمل میں شریک تھے. تو جو اس کے قریبی تھے اس کے عمل میں بھی شریک تھے، تو ان کو اللہ نے آل فرمایا. وہ قریبی تھے، انہوں نے فرعون نے اپنے قریبیوں کو اعلیٰ عہدوں پر مقرر کیا تاکہ حکومت پر کنٹرول کر سکے. ان میں جو فوج کے جو جنرل تھے، چیف تھے، وہ بھی فرعون کے قریبی تھے.
اور جو وزیر مشیر تھے وہ سب فرعون کے قریبی تھے، اعلیٰ عہدوں پر قریبی تھے، تو اور باقی لوگ ان قریبیوں کے ماتحت تھے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے ان قریبیوں کو جو زیادہ گھمنڈ میں تھے، زیادہ متکبر تھے، فرعون کے مددگار تھے، میں نے ان کو غرق کر دیا سب کو۔ تو اللہ نے اس لیے آل فرعون فرمایا۔ دوسری، اگر کوئی اس بات کو نہ تسلیم کرے تو جو اس کے کام میں شریک ہوتا ہے وہ بھی آل ہوتا ہے، مگر یہاں جو آل فرمایا گیا ہے مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے آل ہے، آل محمد، کہ تم رسول کریم نے فرمایا کہ چھڑا مجھ پر، خالی مجھ پر درود نہ پڑھو بلکہ میری آل سے بھی، آل پر بھی پڑھو، جس طرح ابراہیم کی آل پر پڑھا گیا، تو جس طرح، تو اسی طرح ہم بھی درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، تو حمید مجید، انک حمید مجید۔ تو مقصد یہ ہے، یہ آل فرعون، یہ آل محمد جو ہے مسلمانوں کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مجھ پر ایسے درود پڑھو جیسے آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر پڑھا گیا، یہ مسلمانوں سے فرمایا جائے درود پڑھو۔ تو ان مسلمانوں کی نسبت آل محمد وہی ہوں گے جو ایک تو اس کے کام میں بھی شریک ہیں، دوسری بات ہے جو معصوم عن الخطا ہے، جن کو چادر میں بٹھا کر رسول کریم نے دکھا دیا، اور جن کو رسول کریم کے قریبی تھے وہ آل ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت تھی اذ فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، یہ آیت تھی، اور اس آیت کے تحت، کیونکہ یہ آیت ہے، اب اس آیت کے جواب میں جب تک آیت نہ پڑھی جائے اس وقت تک جواب مکمل نہیں ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے ایسا ثبوت دوں جس سے معلوم ہو کہ آل سے مراد اولاد رسول ہے، حضرت علی فاطمہ زہرا یہ آل رسول ہیں، جس سے یہ مراد ثابت ہو جائے، تو میں بھی اس کی وجہ سے آیت پڑھتا ہوں۔ مگر یہ بات جو ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جن کو حکم دیا گیا ہے کہ تم درود پڑھو، ایک وہ ہے جن پر درود پڑھنا ہے، تو درود پڑھنا ہے آل محمد پر، امت محمد کو حکم ہے درود پڑھو، تو امت محمد آل میں شریک نہیں ہو سکتی، یہ درود پڑھنے والے ہیں، آل کی کرنا ہے اقتدا، امت ہوئی مقتدی، آل ہوئی امام، جس طرح محمد امام ہے، وہ امام الامت ہیں، امام الانبیاء ہیں اور امام الامت ہیں، جو امت ہے مسلمان محمد مصطفیٰ کی، تو محمد مصطفیٰ ان کے امام ہیں، اسی طرح محمد کے بعد آل امام ہے، کیونکہ درود محمد کے بعد آل پر ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ درود اس لیے اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ محمد کے بعد ہادی اور رہبر اس کی آل ہے، اہل بیت ہے۔ تو اب یہ تو میں نے واضح زبانی طور پر عرض کر دیا ہے، مگر اب قرآن مجید کی روح سے پتہ چل جائے کہ آل کیا ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ فرعون کے قریبی جو تھے وہ اس کی فوج میں تھے، زیادہ متکبر مفسد وہی تھے، گھمنڈ انہی کو تھا حکومت کا، تو انہی کو اللہ نے غرق کیا، اس لیے آل فرعون کا ذکر کیا۔ اب دیکھتے ہیں قرآن کی روح سے آل کسے کہتے ہیں، تو قرآن مجید کی دوسرا سپارہ ختم ہو رہا ہے تقریباً، تو آیت نمبر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے، آیت نمبر 248، تو قرآن مجید کی آیت ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ أَنَّ آیَةَ مُلْکِهِ أَنْ یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ فِیہِ سَکِینَةٌ مِّن رَبِّکُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَکَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون مِّمَّا تَرَکَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَۃُ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَۃُ، یعنی یہ حضرت اسماعیل پیغمبر نے جب حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا
تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا اے اللہ اے نبی تو اس کو ہم پر مقرر کرتا ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ کے رسول نے اس حضرت اسماعیل نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ وہ اس کے پاس مال تو نہیں ہے، مگر ان اللہ اصطفیٰ علیکم، مگر اللہ نے اس کو ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے اسی کو چن لیا ہے کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ کیونکہ اسے علم کے لحاظ سے اور شجاعت کے لحاظ سے وہ تم سب سے زیادہ ہے۔ یعنی علم اور شجاعت جس میں ہو وہی ہو سکتا ہے نبی کا خلیفہ، یا وہی ہو سکتا ہے مسلمانوں مومنین پر حاکم۔ تو اس کے علاوہ بھی ان کی تسلی نہ ہوئی، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو تمہارے پاس آ جائے گا تابوت سکینہ، جو تابوت سکینہ ان سے چھن چکا تھا، کوئی بادشاہ چھین کر لے گیا تھا، وہ آ جائے گا۔ اس کے بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ آ جائے گا، انجات یاکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور وہ رب تمہارے رب کی طرف سے، وہ تمہارے لیے اس میں تسکین ہے۔ یعنی جب وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا تو تمہیں کوئی خوف نہیں رہے گا، کوئی فکر نہیں رہے گی، اب تم گھبراؤ گے نہیں، کیونکہ اس تابوت کی یہ خاصیت تھی کہ وہ جب بنی اسرائیل میں ہوتا تو بنی اسرائیل اپنے سے زیادہ دشمن پر بھی لڑنے سے کتراتے نہ تھے، ان میں ایک قوت، ایک جرت اور ایک ہمت پیدا ہو جاتی تھی، انہیں سکون ملتا تھا۔ یہ صندوق کی برکت تھی، یہ صندوق کی برکت تھی کہ ان کو ہمت اور قوت مل جاتی تھی۔ تو اللہ کا رسول یہی فرما رہا ہے کہ فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس میں تسکین ہے، وَبَقِیَّۃٌ مِّمَّا تَرَکَ آلُ موسیٰ وآلُ ہارون، اور اس میں کچھ موسیٰ کی اولاد اور ہارون کی اولاد کی کچھ بچی ہوئی بقایا چیزیں ہیں، یعنی یہ کپڑے وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، تو اس میں چیزیں ہیں، تحملہ الملائکہ، اور اس کو اٹھا کر لے آئیں گے ملائکہ، ان فی آیات ہی ملکہ، بے شک اندر سے اس دی آیت بادشاہی دی ایک نشانی ہے، ان کو تم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب وہ صندوق جس میں یہ لفظ ہے کہ آیت ملک ہی انجات یاکم، وقال النبی آیت ملک ہی انجات یاکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں موسیٰ اور ہارون کی اولاد کی کوئی چیز ہے، اگر اس آل کی کوئی چیز ہے، موسیٰ اور ہارون کی آل کی، اگر اس سے مراد موسیٰ اور ہارون کی آل سے مراد ان کی کل امت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے، اللہ کا نبی یہی فرماتے جس میں تمہاری کوئی چیز ہے، بقیۃ مما ترککم ہوتا، یہ نہ ہوتا کہ مما ترک آل موسیٰ، بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون والی بات نہ ہوتی، بلکہ جو تمہارا بقایا ہے۔ اس لیے دوسری بات ہے کہ قوم جو موسیٰ کی تھی، ہارون کی قوم بھی وہی تھی، پھر یہ بات کیوں آئی کہ مما ترک بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کیونکہ ان کی قوم تو ایک ہی تھی۔ تو جب قوم ایک تھی تو بات اس طرح ہوتی، بھائی اگر کان کھول کر سن لیں، کچھ ہوش میں آ جائیں، جب موسیٰ اور حضرت ہارون آپس میں سگے بھائی ہیں، ان کی قوم بھی ایک ہے، ان کی امت بھی ایک ہے، دونوں نبی ہیں، ایک ہی امت میں ہیں، اگر اسے مراد امت ہوتی تو اللہ کا فرمان یوں ہوتا کہ وہ بقیت مما ترک آل موسیٰ و ہارون، آل موسیٰ و ہارون، اس طرح ہوتا آل موسیٰ و آل ہارون، کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ان کی قوم تو ایک تھی، ان کی امت تو ایک تھی، مگر ان کی اولاد تو ایک نہ تھی، علیحدہ علیحدہ، موسیٰ کے اولاد علیحدہ، ہارون کی اولاد علیحدہ تھی، دونوں بھائی تھے، ان کی اپنی اپنی اولاد تھی، ان کی اپنی اپنی اولاد تھی۔ اب بات کو سمجھ سکے تو ناظرین خدا کے لیے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون،
میں عرض کر چکا ہوں دوسرا سپارہ تقریباً ختم ہو رہا ہے، آیت نمبر 248 سورت بقرہ۔ آپ بھی اپنا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، جس میں موسیٰ اور ہارون کی آل کی کچھ چیزیں، یعنی موسیٰ اور ہارون کی اولاد کی، اگر آل سے مراد امت ہوتا تو امت موسیٰ اور ہارون کی ایک ہی امت ہے، تو یوں ہوتا بقیت مما ترک آل موسیٰ و ہارون، آل موسیٰ و آل ہارون نہ ہوتا، آل تو ایک ہی ہے نا، یہاں آل کا لفظ 2 بار آ رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوا موسیٰ کی اولاد اور ہارون کی اولاد کی کچھ چیزیں اس صندوق میں ہیں، بقیت مما ترک، اور کچھ چیزیں بچی ہوئی ہیں مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، ہارون اور موسیٰ کی کچھ اولاد کی کچھ چیزیں اس صندوق میں ہیں، کیونکہ دونوں بھائی تھے، دونوں اکٹھے تھے، ان کا ایک صندوق تھا جو حضرت موسیٰ کے بچوں کے جو کپڑے ہوتے تھے، جیسے کہ ایک کپڑا میلا ہو جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے اسے رکھ دیتے ہیں کہ ہاں، اور دوسرے کپڑے کو کوئی ٹاکی لگا دیں گے اس سے ٹکڑا نکال کر، یا یہ کپڑے دھلے ہوئے ہیں ایک پہنے ہوئے ہیں، چلو یہ جوڑا پڑا رہے، یعنی حالانکہ نبی وہ تھے، نبیوں کی چیزیں بھی تو اسی میں ہوں گی، اسی صندوق میں، صندوق تو وہی ایک تھا، موسیٰ کا اور ہارون کا ایک صندوق تھا، مگر اللہ نے آل کا کیوں کہا؟ یہ صرف موسیٰ اور ہارون کی اولاد کی چیزیں، کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اس میں، یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا تاکہ مسلمانوں کو علم ہو جائے کہ نبی کی اولاد کی یہ شان ہوتی ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ مما تارک بقیت مما تارک موسیٰ و ہارون و آل موسیٰ و آل ہارون، اگر یہ بات ہوتی کہ موسیٰ اور ہارون اور ان کی اولاد کی چیزیں اس میں تھیں تو یہ کہتے کہ یہ نبوت کی شان تھی۔ اب موسیٰ اور ہارون کا نام اللہ نے اس لیے نہیں رکھا کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ آل کی یہ شان ہوتی ہے، اولاد کی یہ شان ہوتی ہے کہ جس میں ان کے پرانے کپڑے پڑے ہوں، ایسی صندوق امت کے لیے باعث برکت، باعث تسکین، باعث فتح و کامیابی و کامرانی ہوتی ہے، اور ایسا صندوق کو اٹھاتے ملائک ہیں، فرشتے، اس صندوق کی یہ شان ہوتی ہے۔ اگر موسیٰ اور ہارون جو صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے، ان کی اولاد کی تو یہ شان ہے کہ جس صندوق میں ان کے پرانے کپڑے ہیں ان کو تو ملائک اٹھائے پھرتے ہیں، مگر محمد مصطفیٰ سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین و خاتم النبیین کی اولاد کو جو شان ان مسلمانوں نے رکھی ہے، خود سوچ لیں کہ موسیٰ کے اولاد، ہارون کی اولاد کے پرانے کپڑے گویا بنی اسرائیل پر حکومت کر رہے ہیں، مگر مسلمانوں نے اولاد رسول کو ایک تو کسی عہدے پر آنے نہیں دیا، ایک تو ان پر ظلم و ستم کے آرام و سکون سے رہنے نہیں دیا، ان پر ظلم و ستم کیا، ان کی نسل کو مٹانے کی پوری کوشش کی، اس کے باوجود 1400 سال گزرنے کے بعد اب بھی کہہ رہے ہیں امیر یزید زندہ باد۔ یہ ایک مولوی ایسی تقریر کر رہا تھا، میں نے یہ تقریر سنی ہے کہ وہ کہہ رہا تھا بولو بولو امیر یزید زندہ باد۔ جب میں نے اس کے یہ الفاظ سنے، بے ساختہ میری زبان پر یہ شعر آ گیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے ایسا جانور پیدا۔ یہ جانور ہیں، یہ مولوی نہیں ہیں۔ کیا وہ قرآن سے ثابت کر رہا تھا؟ نہیں، مولوی کی داڑھی پر یقین کر لیں جو قرآن نہیں پڑھتا۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الکافرون، یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق بات نہیں کرتا ایسے لوگ کافر ہیں۔ تو میں اس مولوی کو مسلمان سمجھوں جو بغیر آیت کے بکواس کر رہا تھا، بغیر قرآن مجید جو بات کرے ایسا بدتمیز انسان عالم نہیں کہلا سکتا۔ تو جو اس کے پاس چپڑ ہٹو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے امیر یزید زندہ باد۔ کیا اسے کیا کیا کہ وہ زندہ باد ہو گیا؟ آخر اس نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ وہ زندہ باد ہو گیا؟ یہ کچھ تو دنیا کو فتح کیا، اس نے نہیں کیا، وہ تو کوئی اور تھے، یہ بھی شاید گزر گیا ہوگا مگر کوس تو دنیا کو فتح کرنے والا جلدی۔ یہ حدیث جو ہے سمجھے نہیں ہیں لوگ،
رسول کا نے کچھ اور فرمایا تھا، انہوں نے کوسط دنیا اس نے تو فرمایا تھا ایسا شہر ہے سمندر کنارے جن کے 3 طرف خشکی، ایک طرف سمندر ہے، تو اس کی جنگ میں جو شریک ہوں گے وہ جنتی لوگ ہوں گے۔ اس نے یہ یعنی وہ تو شہر کویت ہے جس پر امریکہ نے حملہ کیا، وہ دجال کی فوجیں تھی، اور دجال کی فوجوں کے سامنے جو عراق کے وہ 70,000 بنی اسحاق آئے نا، یہ حدیث ان کے متعلق ہے۔ جنتی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو جنت کا ٹکٹ مل گیا، جنتی کا مطلب یہ ہے وہ حق پر ہوں گے، تو وہ حق پر تھے، اور وہ امریکہ یا اقوام متحدہ کی فوج حق پر نہ تھی۔ یہ تو ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے کہ عراق پر سن 1992 میں جو امریکہ نے حملہ کیا اور اس کی فوجوں کے مقابلے میں جو فوج آئی مسلمانوں کی، وہی حق پر، مسلمان حق پر تھے۔ تو اب اس آیت سے پھر آپ پھر بھی پڑھ کر غور کر لینا کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور اس بنی اسرائیل کے نبی یعنی حضرت اسماعیل نے، یہ وہ اسماعیل نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، یہ وہ اسماعیل ہے، یہ اور اسماعیل ہے، یہ بنی اسحاق کی اولاد ہے اسماعیل، یہ بنی اسماعیل جو بنی اسماعیل بنو اسرائیل تھے، یہ بنی اسرائیل سے ایک نبی ہے جو حضرت داؤد کے بعد، حضرت سلیمان کے بعد آیا، اس کا نام اسماعیل ہے۔ تو وہ یہ وہ اسماعیل ہے جیسے قرآن میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ اس کتاب میں قرآن مجید میں اسماعیل کو یاد کر، اسماعیل کا ذکر کر، اسماعیل کے متعلق پڑھ کہ کانا صادق الوعد رسول النبیہ، کہ وہ وعدے کا سچا رسول النبی تھا۔ یہ ہے اس اسماعیل کے متعلق جو بنو اسرائیل کا نبی تھا، یہ اسماعیل بن ابراہیم کی بات نہیں ہے۔ تو قال لهم نبیہم، تو اس اسماعیل حضرت نبی، ان کے نبی نے ان سے یہ فرمایا کہ ان آیات ملک، بے شک اس کی بادشاہی، یعنی طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، اگر تم تسلیم نہیں کر رہے تو اس کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے ان یاتیاکم التابوت، کہ تمہارے پاس آئے گا صندوق، فی سکینۃ من ربکم، اور تمہارے رب کی طرف سے اس میں تسکین ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں بقیہ چیزیں ہیں بچی ہوئی موسیٰ کی اولاد اور ہارون کی اولاد کی، کچھ چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو یہ صندوق جو تھا اس میں موسیٰ اور ہارون کی اولاد کی کچھ چیزیں تھیں، ہوں گی تو موسیٰ کی چیزیں بھی اسی میں ہوں گی، تو ہارون کی چیزیں بھی اسی میں، مگر اللہ نے اولاد کا فرما کر مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ نبی کی اولاد کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کے اگر پرانے کپڑے بھی ہوں تو ملائک اٹھاتے ہیں ان کو، وہ ایسے پاک ہوتے ہیں۔ جب وہ امت میں اگر ان کا کوئی پرانا کپڑا بھی ہو تو امت کے لیے تسکین کا باعث اور فتح و کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ تو اب آل موسیٰ و آل ہارون سے معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد اولاد ہے۔ اصل آل کے معنی ہے قریبی، تو جو یہ بات ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اس سے مراد فرعون کے قریبی بھی اس کی فوج میں تھے، زیادہ تر افسر اور اپنے آپ کو طاقت والے متکبر وہی تھے جو آل تھی، اس لیے اللہ نے ان کے متعلق فرمایا غرق تو فوج بھی ہو گئی، مگر بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جو بہت متکبر تھے، فرعون کی آل تھی، اس کے قریبی تھے، میں نے اس کو غرق کر دیا، ان کو بھی غرق کر دیا، فرعون کو بھی غرق کر دیا۔ اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، تم نے دیکھا اس بات کو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آل ہوتی ہے، آل سے مراد قریبی ہوتے ہیں، تو آل سے مراد قریبی ہے، مگر کیونکہ قریبی اگر لیا جائے تو حضرت علی علیہ السلام بھی قریبی ہے،
اور دوسرا آل سے مراد یہ قریبی بھی ہوں مگر اس کام میں جو وہ کر رہا ہو اس میں شریک ہوں، اس کے فرما بردار ہوں۔ اگر قریبی ہوں اور فرما بردار نہ ہوں تو آل سے کٹ جاتے ہیں، تو وہ آل سے کٹ جاتے ہیں۔ جبکہ فرما بردار ہوں اور اسی کام میں شریک ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھانے کے لیے میری آل کون ہے تو چادر تطہیر میں سب کو جن کو لے کر آیت تطہیر پڑھی وہ آ گئے، یعنی حضرت علی، فاطمہ زہرا، امام حسن حسین، ان اور اپنے آپ کو چادر میں لے کر پھر آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت طاہرون تطہیرا، یہ پاک ہے اہل بیت، یہ آل ہے جن کو کیونکہ جو اس کے کام میں شریک تھے ان کو وہ مباحثہ میں لے کر حضرت رسول کریم تشریف لے گئے عیسائیوں کو نجران کے نصارہ کے مقابلے میں مباحثہ کرنے کے لیے۔ جو شریک تھے اس کے کام میں، محمد مصطفیٰ کے کام یعنی کہ تبلیغ کے کام میں ان کو ساتھ لے گئے، جو شریک نہ تھے ان کو ساتھ نہیں لے گیا کیونکہ اصحاب اتباع میں تھے، شریک نہ تھے۔ اتباع اور چیز ہوتا ہے، اتباع اس طرح ہوتی ہے جیسے استاد کچھ طالب علموں کو پڑھاتا ہے، وہ پڑھتے ہیں تو وہ استاد کی اتباع میں ہوتے ہیں۔ جو استاد جو کچھ سکھاتا ہے وہ سیکھتے ہیں، وہ استاد کے معاون و مددگار نہیں ہوتے بلکہ اس کی اتباع میں ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوں مولوی صاحب کے دماغ میں کیا ہے۔ اصحاب جو تھے وہ جو فرما بردار تھے، جو مومن تھے وہ اتباع میں تھے، آل جو تھی یہ تبلیغ میں شریک تھے۔ جب سورۃ توبہ کی کچھ آیات کعبے لے جانا پڑی تو حضرت علی کو بھیجا گیا۔ جب وہاں کعبے کے بت توڑنے تھے حضرت علی کو بلایا کیونکہ باقی اتباع میں تھے، اور یہ جو تھے دو، علی اور رسول کریم اور آل، یہ اس کام تبلیغ میں، تبلیغ کے کام میں، تبلیغ دین میں یہ شریک تھے، مددگار معاون تھے۔ جو معاون بھی ہو قریبی بھی ہو، یعنی فرما بردار بھی ہو قریبی بھی ہو، وہ آل ہو سکتا ہے۔ اگر قریبی ہو فرما بردار نہ ہو وہ آل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ فرما بردار ہو مگر قریبی نہ ہو وہ بھی آل نہیں ہو سکتا۔ آل وہ ہوتا ہے اولاد بھی ہو، خون کا رشتہ بھی ہو اور فرما بردار بھی ہو، پھر وہ اس کی آل ہوتی ہے۔ تو اس لیے آل سے مراد حضرت علی، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، حضرت زہرا، یہ آل رسول ہے۔ اور پھر امام حسن کی اولاد سے زین العابدین امام مہدی علیہ السلام تک یہ آل رسول ہے۔ تو یہ ان پر درود ہے، اور ان کی عزت اور ان کی شان اتنی ہے کہ ان کی عزت و شان و تکریم کا مقابلہ کوئی امت نہیں کر سکتی، چاہے وہ امام حسن عسکری 11ویں امام یا چاہے وہ امام مہدی علیہ السلام، ان کا مقابلہ امت میں سے کوئی نہ صحابی کر سکتا ہے نہ تابعی کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام جو حضرت علی کی 10ویں پوچھتے ہیں اس کا مقابلہ سوائے محمد مصطفیٰ کے باقی تمام نبی بھی اس کی اتباع میں ہے۔ یا یقین نہیں آتا، یہ رسول کے حدیثوں میں بھی ہے، جب حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، تشریف لائیں گے، حکومت مہدی علیہ السلام کی ہوگی، نبی حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ کی حیات کے تو تمام سنی شیعہ قائل ہے وہ اتباع میں ہوئے۔ جب نبی اور نماز کے وقت امام مہدی علیہ السلام امامت کرائیں گے، یہ نبی اتباع میں ہوں گے، یہ شریعت محمد پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو آل محمد ہے وہ انبیاء سے بھی افضل ہے، مگر آل محمد وہی جو فرما بردار بھی ہے محمد مصطفیٰ۔ ہاں باقی سادات ضمناً آل رسول کہلاتے ہیں، ضمناً یعنی کہ ان کی نسل سے جو ہے حقیقی آل رسول وہی ہے 14 رسول کریم ایک ہو گئے 13 باقی ہے وہ آل رسول ہے، حقیقی وہی ہے۔ تو درود انہی پر ہے، مگر درود کی وجہ سے ان سادات کا اگر تمہیں کوئی معلوم نہ ہو ان کا واضح جرم تو بس صرف ان کا اکرام کیا جا سکتا ہے، اطاعت نہیں کی جا سکتی، مگر اکرام لازمی ہے۔ اگر محبت رسول دل میں ہے تو یہ سادات اس رسول کریم کی ایک نشانی ہے، اس خون سے ہے، رسول کریم کے خون، ان کا اکرام لازمی ہے، رشتے نہ مانگا کرو سادات سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھانے کے لیے میں نے بہت کو سمجھا دیا، اب میرے خیال میں تو کوئی کمی نہیں رہی۔
آپ آیت بھی دیکھ رہے ہیں اور میری اس تقریر کو بار بار سن لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو پورا یقین ہو جائے گا۔ اس وقت ناظرین و سامعین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو قرآن مجید کی سمجھ بھی عطا کرے، تاکہ کسی کٹانے کو، کسی چوڑے کو آل نبی نہ سمجھنا۔ اگر آج کوئی کیول رام مسلمان ہو جائے، ہم کیا سمجھے یہ آل رسول بن گیا، یہ تو پھر عجیب سی بات ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔